اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو، جناب کالج جھنگاب سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع سخن ہے مصادر کا بطور امدادی افعال استعمال۔ عزیز طلباء، سال دوم میں حصہ گرامر میں 5 نمبر کا ایک اہم سوال امدادی افعال پر مشتمل ہے۔ اس سوال میں ممتحن ایک مصدر دیتا ہے جس کے آگے 4 فقرات دیے جاتے ہیں اور اس مصدر کے مطابق امدادی فعل کا درست فقرہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ہم آج کے لیکچر میں مصادر کا بطور امدادی افعال استعمال سمجھیں گے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم مصدر کی تعریف سمجھتے ہیں۔ وہ کلمہ جو خود تو کسی سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے آگے کئی الفاظ نکلیں مصدر کہلاتا ہے۔ مصدر میں زمانے کا اظہار نہیں پایا جاتا۔ مصدر کا لفظی معنی نکلنے کی جگہ ہے اور اردو میں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ مثلاً دینا، لینا، آنا، جانا، پانا، چاہنا، ڈالنا وغیرہ۔ عزیز طلباء، ہماری درسی کتاب میں 15 مصادر دیے گئے ہیں۔ عمومی طور پر اینول پیپر میں مصادر کے متعلق امدادی افعال کا سوال انہی مصادر میں سے دیا جاتا ہے۔ مصدر اور فعل میں بنیادی فرق کیا ہے؟ عزیز طلباء، مصدر میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا جبکہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ مثالوں سے ظاہر ہے۔ مصدر آنا، فعل آیا، آتا ہے یا آئے گا۔ مصدر دینا، فعل دیا، دیتا ہے یا دے گا۔ مصدر لینا، فعل لیا، لیتا ہے یا لے گا۔ مصدر جانا، فعل گیا، جاتا ہے یا جائے گا۔ عزیز طلباء، امدادی افعال کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ان فقرات کو دیکھیں۔ فقرہ نمبر 1 وہ آیا، اس میں ایک فعل ہے آیا، جبکہ فقرہ نمبر 2 میں وہ آ گیا، اس میں 2 فعل ہیں۔ دراصل امدادی فعل کا فقرہ وہ فقرہ ہوتا ہے جس میں ایک اصل فعل کے ساتھ امدادی فعل آتا ہے۔ اب فقرہ نمبر 1 میں آیا اصل فعل ہے اور اس کے ساتھ امدادی فعل گیا آ گیا، تو اس سے امدادی فعل کا فقرہ وہ آ گیا بن گیا۔ اسی طرح ایک اور مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فقرہ نمبر 3 ہے گھر واپس چلو۔ اس فقرہ میں ایک فعل ہے جو کہ چلو ہے، جبکہ یہی اس فقرہ کا اصل فعل ہے۔ اب اس اصل فعل کے ساتھ ہم نے ایک امدادی فعل لگا دیا تو یہ فقرہ امدادی فعل کا فقرہ بن گیا، جو کہ فقرہ نمبر 4 ہے گھر واپس چلے جاؤ۔ عزیز طلباء، امدادی فعل کا فقرہ وہ فقرہ ہوتا ہے جس میں 2 فعل آتے ہیں، پہلے اصل فعل اور بعد میں امدادی فعل۔ مصدر سے بننے والا فعل ہی دراصل امدادی فعل ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں۔ امدادی افعال وہ افعال یا ان کے اجزاء
جو اصل فعل کی معاونت کے لیے آتے ہیں امدادی فعل یا معاون فعل کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ان فقرات میں دیکھا ہے کہ اصل فعل آیا سے امدادی فعل گیا آیا تو فقرہ وہ آ گیا امدادی فعل کا فقرہ بن گیا۔ گھر واپس چلو سے چلو کے ساتھ امدادی فعل جاؤ آیا تو امدادی فعل کا فقرہ گھر واپس چلے جاؤ بن گیا۔ امدادی افعال کو فعل ناقص بھی کہتے ہیں۔ ان کا اصول ہے کہ امدادی فعل اصل فعل کے بعد اور جملہ کے آخر میں آتا ہے۔ ایسا جملہ جس میں دو فعل اکٹھے استعمال ہوں امدادی فعل کا جملہ کہلاتا ہے۔ عام طور پر امدادی فعل اصل فعل کے بعد آتا ہے، جیسے دینا مصدر سے میں نے اسے سمجھا دیا ہے، لیکن کبھی کبھار امدادی فعل اصل فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا اور تو اور وہ مجھ کو بھی لے ڈوبا۔ عزیز طلباء، ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ کس فقرے میں امدادی فعل اصل فعل سے پہلے آیا ہے؟ اصولاً تو امدادی فعل کو بعد میں آنا چاہیے، لیکن بعض اوقات دیے گئے فقرات میں کوئی بھی ایسا فقرہ نہیں ہوتا جس میں امدادی فعل آخر میں آیا ہو۔ پھر ہم ایسا فقرہ دیکھتے ہیں جس میں امدادی فعل اصل فعل سے پہلے آیا ہو۔ اب جیسے فقرہ ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، اگر اس فقرے کا عمومی مصدر بنایا جائے تو وہ مارنا بنے گا، لیکن امتحان میں یہ فقرہ دینا مصدر سے آیا ہوا ہے، اور جب دینا مصدر سے یہ فقرہ آئے گا تو ہمارے لیے پہچاننے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن چونکہ باقی تینوں فقرات میں کوئی ایسا فقرہ نہیں ہوگا جس میں امدادی فعل آخر میں آیا ہوا ہو، تو ہم اسی فقرے کو امدادی فعل کا فقرہ گردانیں گے۔ امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی ایسا لفظ نہ آئے جس سے دونوں افعال کا تعلق ٹوٹ جائے۔ عزیز طلباء، بعض اوقات امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان حرف نہیں کا استعمال ہو جاتا ہے۔ حرف نہیں سے فقرہ صرف نفی کے معنوں میں تبدیل ہوگا، لیکن فقرے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آنے والی مثالوں میں ہم یہ بھی مثال دیکھیں گے۔ کبھی کبھی مصدر بھی بطور فعل استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی کھانا کھانا ہے۔ بیٹا، کھانا مصدر ہے اور اس کا فعل کھایا ہے یا کھاتا ہے یا کھائے گا بنے گا، لیکن بعض اوقات مصدر فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ دو ایک جیسے فعل بھی اکٹھے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے شام کو میری کتاب دے دینا، میں نے جوتا لے لیا۔ عزیز طلباء، امدادی فعل کا فقرہ تلاش کرنے کے کچھ اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، امدادی فعل جملے کے آخر میں آئے گا۔ نمبر 2، امدادی فعل سے پہلے لازماً ایک مستقل فعل آئے گا۔ نمبر 3، فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا۔ نمبر 4، جملہ میں ایک ہی فعل اور ایک ہی امدادی فعل آئے گا۔ اب اس کی ہم کچھ مثالیں کرتے ہیں۔ مصدر ہے دینا، فقرہ ہے اس نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ بیٹا، اس فقرہ میں دو افعال ہیں، کرنا سے کر، دینا سے دیا۔ اب کر اصل فعل ہے جبکہ دیا امدادی فعل ہے۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں، لینا،
मैंने कुछ रकम बचा ली। इसमें इस फ़िक्रे के आखिर में दो अफ़ाल आए हैं, बचाना से बचा और लेना से ली। अब ली इमदादी फ़ेल है और बचा असल फ़ेल है। तीसरा फ़िक्रा है आना, मुझे घर छोड़ आओ। बेटा इस फ़िक्रा में छोड़ना से छोड़ और आना से आओ अफ़आल बने हैं। आओ इमदादी फ़ेल है जबकि छोड़ असल फ़ेल है। चौथा फ़िक्रा जाना, वो स्कूल चला गया। अब यहाँ पे भी दो फ़ेल आए हैं, जाना से गया, चलना से चला। चला असल फ़ेल है और गया इमदादी फ़ेल है। फ़िक्रा नंबर 5 डालना, तुम्हारे लफ्ज़ों ने मुझे मार डाला। बेटा इस फ़िक्रे के आखिर में भी दो अफ़ाल आए हैं, डालना से डाला और मारना से मार। मार असल फ़ेल है जबकि डाला इमदादी फ़ेल है। बेटा इसमें आसानी की खातिर आप एक चीज़ याद कर लें कि इमदादी फ़ेल ही दरअसल मस्दर है या मस्दर ही दरअसल इमदादी फ़ेल है, या आप ये कह सकते हैं कि मस्दर से बनने वाला फ़ेल ही दरअसल इमदादी फ़ेल है। अब हम मसादिर का बतौर इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल कुछ और मिसालों से करते हैं। मिसाल नंबर 1 देखें, मस्दर है देना, इसकी फ़ेली हालतें कुछ भी हो सकती हैं, दिया, दी, दे, देता है या देगा। फ़िक्रा है मैंने उसे तुम्हारा पैगाम दे दिया। बेटा अब इस फ़िक्रे के आखिर में दो अफ़ाल हैं, दे दिया, देना से दिया और देना से दे। असल फ़ेल दे और इमदादी फ़ेल दिया। इसी तरह लेना, ये रकम रख लीजिए। अब इसके आखिर में भी दो अफ़ाल हैं, लीजिए और रख। रखना से रख असल फ़ेल और लेना से लीजिए इमदादी फ़ेल। फ़िक्रा नंबर 3 आना, अली को स्कूल छोड़ आओ। छोड़ और आओ। जाना, वो कॉलेज चला गया। चला और गया। डालना, अहमद ने परवेज़ को मार डाला। मार और डाला। पढ़ना, उसे लाहौर जाना पड़ा। जाना और पढ़ा। रहना, उमैर अक्सर आता रहता है। आता और रहता। होना, वो सोई हुई है। सोई और हुई। बैठना, तुम ये क्या कर बैठे। कर और बैठे। उठना, बच्चा शोर से जाग उठा। जाग और उठा। पाना, मैं बमुश्किल ये सवाल हल कर पाई। कर और पाई। करना, अपना काम वक्त पर किया करो। किया और करो। निकलना, अली सुबह सवेरे बाज़ार जा निकला। जा और निकला। चाहना, असलम दूसरी शादी करना चाहता है। करना और चाहता। रखना, सादिया ने किताब ले रखी है। ले और रखी। अज़ीज़ तलबा, अब हम इम्तिहानी नुक्ते निगाह से दिए गए सवालात देखते हैं। इम्तिहानी सवालात इस तरह आते हैं, दिए गए मस्दर के मुताबिक इमदादी अफ़ाल के दुरुस्त इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। मस्दर के आगे 4 फ़िक्रात हैं। अब पहला फ़िक्रा है रखना, ये क्या हाल बना रखा है। मोबाइल यहाँ रखो। मेरा कलम बैग में रखो। मेज़ ऊपर रख दें। बेटा जब भी इमदादी फ़ेल का फ़िक्रा तलाश करेंगे तो फ़िक्रे को आखिर में देखेंगे। अगर हम बी फ़िक्रा देखें तो आखिर में रखो है लेकिन उससे पहले यहाँ है जो फ़ेल नहीं है। सी फ़िक्रे में आखिर में रखो है लेकिन उससे पहले मैं है जो फ़ेल नहीं है या में है जो फ़ेल नहीं है। और डी फ़िक्रा में आखिर में दे हैं, जबकि फ़िक्रा नंबर ए में आखिर में रखा है और उससे पहले फ़ेल है बना। ये क्या हाल बना रखा है। बना असल फ़ेल और रखा इमदादी फ़ेल। लगना, वो किताब पढ़ने लगा।
پڑھنے اصل فعل، لگا امدادی فعل. نکلنا بات چل نکلی، چل اصل فعل، نکلی امدادی فعل. پانا وہ وقت پر نہ پہنچ پایا، پہنچ اصل فعل، پایا امدادی فعل. پڑھنا اسلم گر پڑا، گر اصل فعل، پڑھا امدادی فعل. لینا میں نے کتاب پڑھ لی، پڑھ اصل فعل اور لی امدادی فعل. اٹھنا وہ چیخ اٹھا، چیخ اصل فعل اور اٹھا امدادی فعل. جانا مجھ سے کھانا کھایا نہیں جاتا. بیٹا یہ فقرہ میں نے پرانے پیپرز میں سے لیا ہے. سال 2012-13 کے لاہور بورڈ کے ایک پیپر میں یہ آبجیکٹو آئی ہوئی ہے. تو دیے گئے آپشنز میں سے کوئی اور آپشن ایسی نہیں تھی جس کو درست مانا جاتا. تو ہم نے اصول پڑھا ہے کہ امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی ایسا لفظ نہیں آئے گا جس سے فقرے کا تعلق ٹوٹ جائے. مجھ سے کھانا کھایا نہیں جاتا. اب کھایا اصل فعل ہے اور جاتا امدادی فعل ہے. نہیں کا لفظ فقرے کا تعلق نہیں توڑ رہا، بس فقرے کو نفی میں تبدیل کر رہا ہے. آنا وہ امتحان دے آیا، دے اصل فعل، آیا امدادی فعل. دینا میں نے اسے سمجھا دیا، سمجھا اصل فعل، دیا امدادی فعل. رہنا بچہ روتا رہا، روتا اصل فعل، رہا امدادی فعل. ہونا کتاب پر کیا لکھا ہوا ہے، لکھا اصل فعل، ہوا امدادی فعل. دینا ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. بیٹا یہ آبجیکٹو سمجھنے والی ہے. ہم نے جو اصول پڑھا ہے اس کے مطابق مصدر ہمیشہ فقرے کے آخر میں امدادی فعل کی صورت میں آتا ہے. لیکن اگر چاروں فقروں میں کوئی ایسا فقرہ موجود نہ ہو جس میں مصدر اصل فعل کے بعد آیا ہو تو پھر آپ ایسا فقرہ دیکھیں جس میں مصدر اصل فعل سے پہلے آیا ہو. اس فقرے میں اصل فعل مارا ہوگا جبکہ دے جو ہے وہ امدادی فعل ہوگا. بیٹا امید واثق ہے کہ میرے اس مختصر لیکچر سے آپ کو مصادر کا بطور امدادی افعال درست استعمال سمجھنے میں مدد مل گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.